دیکھیں میں نے ایک بات تو بہت واضح ہے کہ جو بھی اس میں کوششیں کی جائیں گی وہ پاکستان کے فریم ورک میں ہوں گی، اور جو آئینی بندوبست پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے عوام اور ان ریاستوں کے درمیان ہے، اس آئینی بندوبست کے فریم ورک میں یہ ساری کوشش کی جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کمیونیکیشن نہ ہونے کے نتیجے میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں ایک بیلنس آؤٹ بھی ہوتا ہے، غیر ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتی ہے، بعض لوگ اس طرح کی باتیں شروع بھی کر دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خود ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی چیزوں سے رجوع بھی کیا ہے اور پازیٹیو انہوں نے جو ہے وہ میسج بھی دیا ہے، ثالثی کی کوششوں کو سراہا بھی ہے، پاکستان کے فریم ورک میں بات کرنے اور کام کرنے کی بات بھی کی ہے، اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جائے۔ تو جو امن کو بحال کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں وہ متنازع چیزوں سے زیادہ اتفاق کرنے والی چیزوں سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہر چیز کو ریزالو کر لیتے ہیں۔ مسئلہ ہوتا ہے اعتماد کا، تو اعتماد کا یہ بحران دور کرنے کی ہی یہ کوشش ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ دیکھیں ابھی تو اب بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کون ذمہ دار ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہاں سے نہیں شروع کرتا، جتنی چیزیں جائز ہیں، ترسیل کی بات ہم نے واضح کی، غیر ذمہ دارانہ بیانات پر بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے وزراء کی طرف سے ایسے بیانات جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ جو ہے وہ آگ جلتی پر جو ہے وہ اور تیل چھڑک کر آگ لگانا چاہتے ہیں مزید، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، اس کو تو کنٹرول حکومت کو کرنا پڑے گا۔ البتہ ہم سب سے ملیں گے، اور میں تو جماعت اسلامی کی پوزیشن تو میں نے بہت واضح کی ہے کہ ہمیں دیکھیں سارے اختلاف اپنی جگہ، جب پیٹرول والا مسئلہ ہے ہم کتنی لڑائی لڑ رہے ہیں، کتنی بات کر رہے ہیں، کتنا احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کیا آزاد جموں و کشمیر کے عوام اگر جل رہے ہوں یا وہاں سب کچھ تباہ ہو رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ہماری لڑائی چل رہی ہے اس لیے ہم بات نہیں کریں گے؟ تو امن کے لیے سب سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں نا، اس طرح کے دیکھیں پروفیسر صاحب بھی جو فرما رہے ہیں، ہمارے کچھ وزراء جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کا ہے وہ نہیں ہے، وہ کشمیر کا حصہ ہے وہ نہیں ہے، وہ بھائی تاریخ خود ہی پڑھنی چاہیے نا، اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر کی اپنی تاریخ کو ہی نہیں پڑھتے کہ جد و جہد آزادی کی یہ تحریک جو ہے وہ کتنی پرانی ہے، کتنی طویل ہے، اور لوگوں نے یعنی ایسا بھی ہوا نا اس پونچھ کے علاقے میں کہ پوری پوری کھالیں جسموں سے جو ہے وہ ادھیڑ دی گئی ان لوگوں کی کہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہوں نے پھر بھی آزادی کی بات کی، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ، اور پھر جب پاکستان کا معاملہ آیا تو سب نے سب کچھ ایک طرف کر کے نظریے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا، عقیدے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا۔ تو اس طرح کی تفریق پیدا کرنا بہت خطرناک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 80 سال سے کنسنسس ہے پوری قوم کا، تو اس کنسنسس کو توڑنے کا جو بھی جو ہے وہ بات کرے گا وہ غلط ہے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں ہم حکومت کے ساتھ بھی جو رول ادا کر سکتے ہیں بحیثیت جماعت کے، تو ہم واضح طور پر یہ بات سر ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کے فریم ورک میں اور پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان اور کشمیر کاز کو سمجھنے والا وہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو امن کی کوششوں کو سبوتاج کرے، چاہے وہ حکومت میں ہو، اختیار میں ہو، اقتدار میں ہو، طاقت میں ہو یا احتجاج میں ہو۔ تو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ امن کو موقع دینے کی کوششوں کو سبوتاج نہیں کر سکتا، اسی توقع سے ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں ہماری جو بات ہوئی ہے وہ ہم نے سب کے سامنے کی ہے، جو ہم نے سب کے سامنے کی ہے وہی ہم نے ملاقات میں کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں کا بالکل اتفاق ہے اس پہ کہ امن کے لیے ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے، نمبر ایک۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے رابطہ، تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں جو بھی جماعت آزاد جموں و کشمیر میں کام کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کا اگر میں کہوں تو وہ تو ڈیپ روٹڈ ہے نا، ہم آزاد جموں و کشمیر سے ہمارے جو تعلق ہے تو وہ تو کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کوئی باہر سے جا کے لوگوں سے بات کریں، وہ ہمارے لوگ ہیں، تو ان سے مسلسل رابطہ ہے اور مزید ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رفت پیدا ہو گئی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے پر پورا یقین ہے کہ سنجیدہ امن کی کوششوں کے نتیجے میں اگر کوئی رفت ہے بھی تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ایک مرتبہ سچویشن نارمل ہو جائے، جنون ایشوز کو ایڈریس کر لیا جائے، جو ایسے مسئلے ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اس پر کمیٹیاں بن کر کوئی اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے، تو خود بخود سچویشن بہتر ہو جائے گی۔ البتہ اس طرح کے معاملات میں جو نقصان ہو جاتا ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اور دونوں طرف سے ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اور دونوں طرف ہمارے لوگ ہیں، مطلب اس میں
اگر پولیس کا کوئی فرد بھی ڈیمیج ہوا ہے یا عام آدمی سے کوئی ڈیمیج ہوا ہے، اس کی جو بھی وابستگی ہو وہ تو ہمارا ہے نا. ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی دوست فریق ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہم ان کو موقع دیں، ہم ان کی کوششوں کو سبوتاج نہ ہونے دیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو جائے گا اور یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. اور ذمہ دار ترسیل والے مسئلے پر میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اپنی طرف سے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری طرف سے مسئلہ نہیں تو جانے دیں، پھر ساری جو ہے وہ بات وہاں چلی جائے گی نا، پھر ایکشن کمیٹی کے پلڑے میں چلی جائے گی نا. عوام بھی دیکھ رہے ہیں، کشمیر کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں، تو حکومت نہ روکے پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون روک رہا ہے. اگر وہ روکیں گے تو عوام کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون ان کی اشیاء خرد و نوش روک رہا ہے اور کون نہیں روک رہا. دیکھیں، ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں جب بھی بات چیت کی جاتی ہے. ایک بات تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اصولی طور پر کہ جو مقبوضہ کشمیر سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہ رہے ہوں، ہم ان کو مائنس تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. ان کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں جو خون کی لکیریں عبور کر کے یہاں پر پہنچے، جن کے ابھی بھی کچھ پیارے وہاں پر ہیں جیلوں میں اور کچھ یہاں پر موجود ہیں. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. تو ہم ان کو مائنس تو نہیں کر سکتے. البتہ 12 سیٹیں یا کم سیٹیں یا زیادہ سیٹیں اور نمائندگی کا طریقہ کار، اس پر اگر کوئی اختلاف ہے تو بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کو مائنس کر کے کشمیر کا کیا تصور ہے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس پر گفتگو کر کے مسئلہ ریزالو کیا جا سکتا ہے. حتمی طور پر میں کوئی بات یہ نہیں کہتا کہ ایسے کر لیں یا ویسے کر لیں. دیکھو اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھا کرو کہ ہم آج اگر کوئی ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور ہم نے اس بات کی ہے تو فوکس اسی پہ رہے. جو ہمارا سیاسی قیدیوں کی بندش کے حوالے سے موقف ہے جماعت اسلامی کا واضح ہے اور ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے. یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور تمام جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو جیتا ہوا ہونا چاہیے، جس کو نہیں دیا اس کو ہارا ہوا ہونا چاہیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل اسی طرح موجود ہیں. لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر ہی کو ہائی لائٹ کریں اور امن کی کوششوں کو ہائی لائٹ کریں. میری ریکویسٹ ہے.